حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی ہوئی مشک مرد کرنا یہ قرآن کی باتیں سن رہا ہوں قرآن یہ من ہے قرآن نہیں سے یہ کیا یہ نہیں قرآن بڑے کیا مرنے کیوں نہیں ہو انی احیل مرد عیسیٰ دبن مشک مرد کرنا مشک مرد کرنا میں کچھ کچھ کرنا مرد یہ بریلی کتاب اور شبیات تفر لگر ہم بریلی میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں اس میں بریلی کہاں سے آتا ہے لہذا اس پر میں سب سے پہلا حوالہ عقیدۃ الطحاوی سے دینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے عقیدۃ الطحاوی جو اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے. عقیدۃ الطحاوی ان کے نزدیک بھی معتبر کتاب ہے اور ہمارے نزدیک بھی معتبر کتاب ہے. عقیدۃ الطحاوی کے صفحہ نمبر 147 پر یہ فرماتے ہیں کہ والکرامۃ خلق العادۃ کما ان المعجزۃ من الخوارق والمعجزۃ تظہر علی ایدی الانبیاء والکرامۃ علی ایدی الاولیاء وهي كالمعجزۃ فی کونها فعلا من افعال اللہ لا يفعل العبد. یہ فرماتے ہیں عقیدۃ الطحاوی ہمارے پاس ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو خرق عادت ہو یعنی وہ کام جو انسان کے بس میں نہ ہو پھر وہ کام ولی کے ہاتھ پر صادر آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور وہ کام جو بندے کے ہاتھ میں نہ ہو یعنی جو بندے کے بس میں نہ ہو اگر پھر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صادر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں معجزہ کہتے ہیں. لہذا کرامت اور معجزوں کو تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ کرامات اور معجزے میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا یہ صرف فعل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس میں بندے کا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہوتا یہ بندے کا کام نہیں ہے اس میں یہ فرماتے ہیں. لہذا جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتے تھے اور پھر ان میں جان آ جاتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی الموتى باذن اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. لہذا یہ کام ہے یہ کس کا کام ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صادق آ جائے تو اسے کیا کہیں گے معجزہ کہیں گے کہ نہیں. اگر وہ کام جو بندے کے بس میں نہ ہو حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صادق آ جائے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام کرے تو انہیں کیا کہیں گے معجزات کہیں گے. لہذا اس میں کہاں اب یہ شرک ہے. لہذا شرک آپ کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے غلازت آپ کے دماغوں میں بھری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم میں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ. اے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر عطا کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وحی الموتى باذن کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے. لہذا جو یہ کام ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ معجزات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شامل کیا ہے. لہذا عبدالرشید داؤدی صاحب کا جو یہ اعتراض ہے یہ سراسر باطل ہے سراسر غلط اعتراض ہے. لہذا اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اصل میں آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہو. اصل پریشانی یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہو. اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں. لہذا آپ نے جب قرآن کریم نہیں پڑھا ہے تو آپ کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو.